ابھی میرے پاس لوگوں کی کلپس آتے ہیں کہ سعودی عرب کے بادشاہ نے امریکہ کے ساتھ یہ کیا، اتنے اس کو کروڑوں روپے کے تحفے دے دیے. میں کہتا ہوں غلط کیا. سعودی عرب کے بادشاہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. امریکہ کی غلامی میں بہت ہی زیادہ آگے نکل گئے ہیں یہ لوگ, واقعی غلط کر رہے ہیں. کروڑوں روپے کے اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کو ہدایہ دے دیے اور پھر اس کی تعریفیں اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے پیچھے جا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر سعودی عرب میں وہاں حکمرانوں کے خلاف قوم کھڑی ہو گئی تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا, اس کا نقصان ہوگا, اس کا نقصان ہوگا. سعودی عرب ٹوٹ جائے گا, یہاں روافض کا قبضہ ہو جائے گا, حرمین ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا, بڑے خطرات ہیں. تو بھائی ٹوٹنے نہ دو کسی چیز کو, بھائی جیسے تیسے ہیں, بس زبان کی حد تک اعتراض, بھائی سعودیہ کے بادشاہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن بہرحال رہنے دو, کیونکہ ابھی وہاں اگر جمہوریت آئے گی تو لائے گا کون اور کس کی مرضی کا آدمی آئے گا؟ افغانستان میں جمہوریت ہے, نام کی ہے, بیٹھے ہوئے کس کے چمچے ہیں؟ امریکہ کے چمچے بیٹھے ہوئے, اور افغانستان کا بیڑا غرق کرتے چلے جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں افغانستان سے, پتہ نہیں کیا کیا دھاتیں نکال رہے ہیں. لیبیا میں قذافی کو اتروا دیا یہ کہہ کے کہ ظالم میں تھا, وہ ظالم میں مانتا ہوں, لیکن جیسا بھی تھا بہرحال اس کا ہونا نہ ہونے سے بہتر تھا. اس کی حکومت گئی ہے, لیبیا کے سارے وسائل پر اسلام دشمنوں کا قبضہ ہو گیا, سارے وسائل پر کس کا قبضہ ہو گیا؟ اسلام. عراق میں صدام حسین جیسا مرضی تھا, عیاش تھا, ظالم تھا, جو مرضی تھا, لیکن اس کو ہٹا کے ہمیں کیا ملا؟ کیا خلافت قائم ہو گئی وہاں پہ؟ بولو بھائی, سارے وسائل کس کے قبضے میں؟ اسلام دشمنوں کے قبضے میں. وہ تیل کے کنویں بھر بھر کے لے رہے ہیں, اتنا انہوں نے تیل جمع کر لیا, موجہ ہی موجہ, اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. او بھائی جو تو حکمرانوں کے خلاف عوام کو ایسا کر دینا کہ وہ تلوار لے کے ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں. ہاں زبان سے جہاد ضروری ہے, ان کی غلط پالیسیوں پہ ان کو ٹوکنا کہ یہ غلط ہو رہا ہے, یہ صحیح ہو رہا ہے, یہ تو ضروری ہے, کیونکہ یہ ورنہ یہ بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے. لیکن ان کے خلاف اگر لڑو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہاری رہی صحیح قوت بھی ختم ہو جائے گی. تو نہ لڑو, محبت میں پیدا کرو گھروں میں بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ کبیرہ گناہ کی وجہ سے. ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے اور دوسرے چغلیاں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ رکھی ہری, فرمایا جب تک یہ ہری ہے لعلہ یخفف عنہما, شاید ان پر عذاب کم ہو جائے. تو اب یہاں ایک بات ہے, یہ یاد رکھو, قبروں پہ ہری شاخیں لگانا جائز نہیں ہے. یہ نبی کی خصوصیت تھی, کیونکہ کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے قبر پہ درخت لگایا ہو یا شاخ لگائی ہو. تو یہ غلط ہے, لوگ قبروں پہ درخت لگا دیتے ہیں. درخت لگائیں گلی محلے میں جہاں پبلک ہوتی ہے. مردے پبلک کے حکم سے خارج ہو گئے ہیں. آپ کہیں گے وہاں بھی تو بہت زیادہ پبلک ہے, لیکن ان بیچاروں کو درختوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, وہ تو خود درخت کی کھاد بن جاتے ہیں بیچارے. تو جڑیں قبروں میں چلی جاتی ہیں تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. بلکہ اور یہ قبرستان میں درخت لگانے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ سارے ہیروئن کی چرسیوں کو وہاں چھپنے کی جگہ میں, سارے زانی وہاں پہنچ جاتے ہیں, سارے عامل اور جادوگر وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو اب آپ جا کے دیکھو یہ اتنے گھنے قبرستان ہیں کہ اس میں مردوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. مردہ تو قبر کے اندر ہے نا, اس کو تو ایئر کنڈیشن بھی لگا دو بیچارہ, اس کے لیے تو یہ دنیا ختم ہو گئی اس کا. بلکہ مردوں کو نحوست ہو رہی ہوگی ان کی, جو وہاں پر